حالات کے مناسب امت کی رہنمائی کے لیے، بیانات کے عمدہ انتخاب کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری چینل اسلامک نالج اور دبائیے بیل کا بٹن۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العظیم۔ سرزمین کاندلہ پر اور عیدگاہ کے میدان میں قرآن پاک کی تکمیل کے بہترین موقع پر آج جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور جس میں اس علاقے اور دور دراز سے آنے والوں کی بڑی تعداد جمع ہے، علماء کرام بھی ہیں، ائمہ مساجد بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، خواص اور عوام بھی ہیں، اور پردے کے پیچھے سے خواتین بھی سن رہی ہوگی۔ ایسے اجلاس میں چند حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک اس وقت اترنا شروع ہوا جب عرب کے مشرکوں نے کعبہ مقدسہ کو مندر بنا رکھا تھا۔ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، کعبے کے باہر 360 بت تھے، صفا کی پہاڑی پر ایک دیوی کا اسٹیچو تھا، مروہ کی پہاڑی پر ایک دوسری دیوی کا اسٹیچو تھا، مکہ مکرمہ میں جا بجا مندر تھے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو مورتیوں سے خالی ہو۔ چند ایسے افراد تھے جو خلفاء کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کچھ بھی باقی ماندہ دین تھا اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور توحید مانتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کلام پاک کی چند آیتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل النور کے غار حرا میں اتاری گئی۔ بغیر کسی تشبیہ کے صرف سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ قرآن اترنا شروع ہوا اجودھیا میں، متھرا میں، وارانسی میں، دہرادون میں، ایسی جگہ پر کہ جہاں مسلم آبادی سرے سے تھی ہی نہیں۔ آج تو اجودھیا میں مسجدیں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وارانسی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اور بھی بہت سی ان جگہوں پر جہاں بڑی تعداد میں مندریں ہیں، سوامی ہیں، پنڈت ہیں، پجاری ہیں، اور غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، مسلمان علماء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں۔ لیکن قرآن پاک جس وقت اترنا شروع ہوا اس وقت صرف مشرک تھے، کافر تھے، ملحد تھے، دہریے تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اور سب سے زیادہ غلبہ شرک کا تھا۔ دھڑلے سے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، مورتی پوجا ہو رہی تھی، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو پوجا جا رہا تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی گئی، پورے قرآن پاک سے جو آیتیں منتخب کی گئی اور جبرائیل امین کو حکم فرمایا گیا کہ ان آیتوں کو لے کر محمد ابن عبداللہ کے پاس جاؤ، اور یہی وہ آیتیں تھیں جن سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنا دیے گئے۔ عبداللہ کے بیٹے کو
रसूलुल्लाह बना दिया गया। वो आयतें क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। शुरू करो अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायती करम फरमा है, और अपने परवरदिगार की ज़ात व सिफात पर यकीन रखते हुए, उनका विर्द करते हुए, उनकी बरकत हासिल करते हुए पढ़ो। जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के एक फुटकी से पैदा किया, पढ़ो तुम्हारा परवरदिगार बहुत अता करने वाला और नवाजने वाला है। जिसने कलम के जरिए सिखाया और इंसान को वो सब कुछ सिखाया जिससे इंसान वाकिफ नहीं था। सबसे पहला हुक्म जाहिलियत के उस दौर में पढ़ने का आया। पहला काम पढ़ना है। बच्चे को पढ़ना है, बच्ची को पढ़ना है, बूढ़े को पढ़ना है, जवान को पढ़ना है, औरत को पढ़ना है, मर्द को पढ़ना है। पढ़ने से इल्म आता है, इल्म से अमल की रहनुमाई होती है। जो आदमी जाहिल होता है वो कुछ नहीं जानता। अगर किसी को साइकिल का पंक्चर बनाना नहीं आता तो नहीं बना सकता। घड़ी बनानी नहीं आती तो उसको घड़ी दे दी जाएगी, उसको बिगाड़ कर छोड़ेगा। माइक खराब हो गया, किसी अनाड़ी को थमा दिया जाएगा, वो इसे और खराब करेगा। हर चीज का पहले इल्म चाहिए। इल्म से ही अमल का दरवाजा खुलता है, इल्म से अमल मालूम होता है, इल्म से अमल सही होता है। इसलिए पहली बात जो फरमाई गई है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की है। ऐसा नहीं था कि दुनिया में पढ़ा नहीं जा रहा था, यूनान में पढ़ा जा रहा था, रोम में पढ़ा जा रहा था, ईरान में पढ़ा जा रहा था, हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा था। बड़े बड़े उलूम थे और बड़े दावे थे और बड़े फनून थे, लेकिन जो उलूम थे उनका रिश्ता अल्लाह से टूट गया। पढ़ा जा रहा था बगैर अल्लाह से राब्ते के, अल्लाह पर ईमान नहीं था। पढ़ा जा रहा था लज्जत के लिए, इल्म बराए इल्म था, इल्म बराए हुनर था, इल्म दुनिया की जरूरियात के लिए था, इल्म मादियत के लिए था। लेकिन इल्म का रिश्ता अल्लाह से कायम हो और इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत हासिल हो और इल्म अल्लाह तक पहुंचने का जरिया हो और इल्म से अल्लाह की इबादत हो और अल्लाह की बंदगी और फरमाबरदारी हो, ये इल्म नहीं दिया जा रहा। एक तवील अरसे से ये इल्म खत्म हो गया था। और इल्म वही मोतबर है कि जिसके नतीजे में मालिक से ममलूक का ताल्लुक हो, हाकिम से महकूम का ताल्लुक हो, आबिद का माबूद से ताल्लुक हो, साजिद का मसजूद से ताल्लुक हो। अल्लाह जो मालिक कायनात है और खालिक अर्ज़ व समा है, उससे ताल्लुक होना जरूरी है। इल्म अगर जमीन का भी हम हासिल करें तो इस तरह की जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, पानी का, समंदर का, दरिया का इल्म हासिल करें तो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने इनको पैदा किया है। आसमानों, सितारों और सैयारों का इल्म हासिल करें तो इस यकीन के साथ और इस मारिफत के लिए कि अल्लाह इनका खालिक है, अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई हैं। हर चीज का इल्म आज स्कूल के अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी और बायोलॉजी और बॉटनी और एस्ट्रोनॉमी जो उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, अर्जियात के और तबईयात के और फजाइयात के और दीगर उलूम, ये सब के सब इस तरह पढ़ाए जा रहे हैं कि उनसे मशीनें तैयार की जा रही हैं, इंसान नुमा बैल तैयार किए जा रहे हैं, इंसान नुमा जानवर बनाए जा रहे हैं, इंसान नुमा रुपए की मशीनें तैयार हो रही, लेकिन वो इंसान नहीं तैयार हो रहा है जो अल्लाह की बंदगी से वाबस्ता। इसलिए यूनिवर्सिटियां फेल है, कॉलेज फेल है, स्कूल फेल है, एकेडमीज फेल है। जैसे पहले सारे तालीमी इदारे नाकाम थे और इंसान नहीं बना पा रहे थे, आज के तालीमी इदारे उनसे ज्यादा नाकाम। और उस दौर की एक जाहिलियत थी जिसको आप ये कह सकते हैं कि 6वीं सदी और 7वीं सदी की इब्तिदा की जाहिलियत थी, और आज 21वीं सदी की जाहिलियत है जो बड़ी मौलिक, बड़ी खतरनाक है। उस वक्त कुरान उतरा था, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारा गया और अल्लाह ने पैगंबर को जिसका इंतखाब फरमाया सारी इंसानियत के लिए बनाया, पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिनों के लिए। पैगंबर किसी कौम के लिए नहीं थे, किसी इलाके के लिए नहीं थे, किसी दौर के लिए नहीं थे, पूरी दुनिया के पैगंबर थे, हैं और रहेंगे।
انتخاب آپ کا ہوا، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں، سارے طبقات انسانی اور تمام جنوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا، یہاں تک کہ پودوں کے لیے بھی اور حیوانات کے لیے بھی اور دیگر چیزوں کے لیے، ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا۔ اب اگر رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہو اور رحمت للعالمین کے جلسے صرف مسلمانوں میں ہوں، سیرت کے جلسے مسلمانوں کے لیے، اور حضور پاک علیہ السلام کے حالات سنائے جائیں صرف مسلمانوں کو، حدیثیں بیان کی جائیں صرف مسلمانوں میں، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی 2-3% لوگوں کا انتخاب کر کے مدرسوں میں ان کو حدیث پڑھائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے، تعلیمات تمام انسانوں کے لیے، آپ کی حدیثیں تمام انسانوں کے لیے، آپ کے اقوال افعال ہر بات تمام انسانوں کے لیے، اور آپ پر جو قرآن اتارا گیا وہ تمام انسانوں کے لیے، جو شریعت دی گئی وہ تمام انسانوں کے لیے، جو دین عطا فرمایا گیا اسلام کے نام سے وہ تمام انسانوں کے لیے۔ اس دین کو، اس شریعت کو، ایسے رسول کو اور اللہ کی نازل کردہ ایسی کتاب کو ہم نے جب محدود کر دیا اپنی قوم کے اندر، قوم کے بھی ایک طبقے کے اندر، چند فیصد لوگوں کے اندر، تو یہ اتنی بڑی خیانت ہوئی ہے جس خیانت کے جرم کی سزا مسلمان پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر آپ سے جو بات عرض کی تھی یاد دلاتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام پر قرآن پاک کی آیتیں اتری تھی اس ماحول میں جہاں صرف اور صرف مشرک تھے۔ اگر آپ آج کی زبان میں کہیں ہندو تھے، جینی تھے، بدھسٹ تھے، اور اسی طرح بہت سی شرک کرنے والی قومیں تھیں، ان کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی گئی، نبوت عطا فرمائی گئی، یعنی اللہ کا پیغام دیا گیا اور اللہ کی وحی آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی، اور آپ کو یہ حکم فرمایا کہ یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے سب کو سنائیے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ صرف مدرسوں میں پڑھائی جائے، یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ مسجدوں میں اس کا صرف درس ہو جائے، یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ اس کی لمبی چوڑی تفسیریں طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے لکھ دی جائے، یہ کتاب اصلاً اور اولاً اور بنیادی طور پر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے تھی۔ اور اس کتاب کو جس طرح پیش کیا گیا اس کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے شرک اور کفر کے محل ٹوٹنے لگے اور خاندانوں سے افراد ٹوٹ ٹوٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں داخل ہونے لگے۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر اس دین متین کی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ یہی وہ افراد ہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی۔ ان کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں اسلامی نظام حکومت کا اجرا عمل میں آیا۔ یہی وہ افراد تھے جن کو قرآن پاک کے ذریعے سے زندگی کے تمام کاموں کے لیے تیار کیا گیا۔ یہی وہ افراد تھے جن سے سپاہی تیار کیے گئے، فوجی تیار کیے گئے، مزدور تیار کیے گئے، مستری تیار کیے گئے، بیچنے والے اور خریدنے والے تیار کیے گئے۔ یہی وہ افراد تھے جن سے کاشتکار تیار ہوئے، یا یوں کہیے کہ کاشتکاروں کو بھی اس دین میں لیا گیا، مزدوروں کو لیا گیا، مستریوں کو لیا گیا، آفیسروں کو لیا گیا، کلرکوں کو لیا گیا، اور بزنس مین جو تجارت کرنے والے ان کو لیا گیا، اور پھر اسی دین کے ذریعے سے طلبہ تیار کیے گئے، اساتذہ تیار کیے گئے، مفتی اور قاضی تیار کیے گئے، جج تیار کیے گئے، وکیل تیار کیے گئے۔ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، سب کے سب مدینہ منورہ میں قرآن پاک کے ذریعے تیار کیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے تیار کیا گیا۔ تو اب دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اپنے بارے میں یہ آپ سمجھیے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ کھلا دعوت تمام انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی دیجیے،
اور تمام انسانوں کو قرآن کے ذریعے مخاطب کیجیے اور تمام انسانوں سے یہ کہیے کہ شریعت آپ کی ہے، میرے باپ کی نہیں۔ آپ جب کہتے ہیں ہماری شریعت، ہم مداخلت نہیں ہونے دیں گے، ایسے حکومت مداخلت کرتی ہے، یہ حق مودی کو نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے، لا کمیشن کو یہ حق نہیں ہے اور سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں ہے، یہ حق علماء کو ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ جب یہ سب باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ پہلے دیکھ لیجئے کہ قرآن تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو پھر یہ باتیں کرنا۔ قرآن تو مودی کو پہنچانا چاہیے تھا، یوگی کو پہنچانا چاہیے تھا، پنڈتوں اور سوامیوں کو پہنچانا چاہیے تھا، قرآن تو ہر مندر تک پہنچنا تھا، قرآن تو ہر بازار میں پہنچنا تھا۔ یہی نبی کی سنت، یہی نبی کی سیرت، یہی ابو بکر کی سیرت، یہی عمر کی سیرت، یہی تمام صحابہ کرام کا عمل، یہی قرآن پاک کا مشن تھا۔ اور قرآن پاک جب عطا فرمایا گیا تو صاف صاف کہہ دیا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سورۃ الفرقان میں مکہ مکرمہ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس قرآن کے ذریعے مکمل جدوجہد کرو، یہ قرآن بتاؤ لوگوں کو، اس قرآن کو پھیلاؤ، اس قرآن کو پڑھاؤ، اس قرآن کے الفاظ بتاؤ، اس کے معنی بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کے ٹھیکیدار بن کے مت بیٹھ جاؤ، اس کے اجارہ دار بن کے مت بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری اجارہ داری کے لیے نہیں ہے، تمہاری ٹھیکیداری میں نہیں دیا گیا ہے، اس کی ٹھیکیداری کی دکان کھولنے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ آیا تھا قرآن پوری انسانیت کے لیے، ہم نے اس کو مسلم قوم کا بنا دیا اور مسلم قوم میں سے 94-95% لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے انگلش اور ہندی اور میتھ اور سائنس اور جنرل نالج کے کلاسوں میں داخلہ لینا شروع کیا۔ ان کو ابتدائی کلاسز سے آخری کلاسز تک قرآن پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور باقی وہ لوگ جو نہیں پڑھتے تو وہ جاہل چپٹ رہتے۔ ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو صرف قرآن پڑھنے کے لیے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ تمام انسانوں کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنانا یہ آپ کا پہلا عمل ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قرآن کی تلاوت صرف قرآن کے مسابقات میں نہیں ہونی ہے، قرآن کی تلاوت صرف مسجد میں نہیں ہونی ہے، صرف تراویح میں نہیں ہونی ہے، قرآن کی تلاوت تجوید اور ترتیل اور قرات کے درجے میں صرف نہیں ہونی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، عیسائیوں، یہودیوں کو، کمیونسٹوں کو، لبرلسٹوں کو، سیکولرسٹوں کو، سب کو قرآن سنائے۔ ہر انسان کا قرآن کے بول پہنچانا یہ پہلا نبی کا کام تھا۔ یتلو علیہم آیاتی، مسجد یا خانقاہ کے کمرے میں نہیں تھا عمل، اور یزکیہم کا عمل کسی خانقاہ کی کوٹری میں نہیں ہو رہا تھا، انسانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جن انسانوں کو قرآن سنایا جا رہا تھا انہی میں سے جو افراد آ رہے تھے ان کا تزکیہ فرمایا جا رہا تھا، ان کے سامنے قرآن پاک کے مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ بازاروں میں آپ جاتے تھے، کبھی عکاظ میں، کبھی ذوالمجنہ میں، میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، ایسے میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے جہاں آج کا کوئی شیخ اور عالم جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے جہاں ننگی عورتیں ہوتی تھی، شراب پینے والے لوگ ہوتے تھے، جوئے کھیلے جا رہے ہوتے تھے، قہقہوں کے اور چہچہوں کے ماحول تھے، وہاں جا کر قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ سناتے تھے۔ قرآن اس لیے آیا تھا، اور قرآن اس لیے آیا تھا تو مکی دور کے اس قرآن کو جب تک پوری انسانیت کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا۔ خوب یاد رکھا جائے کہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ جو کریں گے اس میں وہ پتھر پھینکے گا تو آپ پتھر نہیں پھینکیں گے، وہ مارے گا تو آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے، وہ گالی بکے گا تو آپ اس کے لیے اچھے الفاظ کہیں گے۔ یہ ایک طرف ہمارا عمل ہے، یہ ایک طرف ہمارا ایکشن اور ریئیکشن ہے کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ کا اس ماحول میں حکم ہے کہ ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، دعوت دیتے رہو اور قرآن کے ذریعے جہاد کرتے رہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جن کے اندر بھی میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے، قرآن کے ذریعے لرزا دیجیے۔ قرآن کے ذریعے عمر اسلام لائے،
قرآن کے ذریعے طفیل دوسی اسلام لائے، قرآن کے ذریعے سے ابو خباب کی تعلیم کے نتیجے میں عمر کی بہن اور بہنوں اسلام لائے، قرآن کے ذریعے سے روشنی پھیل رہی تھی اور تاریکیاں چھٹ رہی تھی، کیونکہ قرآن آیا ہی تھا اسی لیے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس لیے کہ ظلمتوں کو چھانٹ دے، تاریکیوں کو چاک کر دے، جاہلیت کے جنازے نکال دے، شرک و کفر کی بخیاں ادھیڑ دے۔ یہ کتاب آئی ہے روشنی میں لانے کے لیے، یہ کتاب روشنی میں لانے کے لیے ہے مشرکوں کو، کافروں کو اور مجرموں اور ظالموں کو، انہیں وہاں سے نکال کے لانا ہے۔ اور جب قرآن ان تک پہنچے گا نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس طرح پیش نہیں کیا جائے گا، نہیں سنایا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا، کیسے انہیں معلوم ہوگا؟ اور جب معلوم نہیں ہوگا تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ اور جب حجت قائم نہیں ہوگی تو خدا کی طرف سے ان کی پکڑ کیوں ہوگی؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم سزا نہیں دیتے جب تک رسول نہیں بھیج دیتے، اور رسول بھیجتے ہیں حجت قائم کرنے کے لیے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو جائے اور کسی کو بھی کسی فرد کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ اللہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی کتاب میں کیا، آپ کے پیغمبر کیا بیان کرتے۔ اگر یہ موقع کیرلا کے کسی پنڈت کو یا تامل ناڈو کے مندر کے کسی سوامی کو یا اجودھیا میں کسی پجاری کو اگر یہ موقع مل گیا، وہ یہ کہہ سکا کہ ہم تک قرآن نہیں پہنچا، ہم تک نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، تو اس امت کی پکڑ ہوگی، ان کی پکڑ یہ تو نہیں ہوگی اب آج میں۔ رسول اس لیے بھیجے گئے، اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ رسول نہیں آئے گا تو امت کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ امت فرقوں کے لیے نہیں ہے، حلقوں کے لیے نہیں ہے، جماعتوں کے لیے نہیں ہے، تنظیموں کے لیے نہیں ہے، علاقوں کے لیے نہیں ہے، بٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ امت پوری انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ امت امریکہ کے لیے ہے، آسٹریلیا کے لیے، روس کے لیے، یورپ کے لیے، یہ امت دنیا کے سربراہوں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے، یہ امت دنیا کی تمام زبانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام دوروں کے لیے اس امت کو اس حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ تو اس امت کے کام کو سمیٹ دیا جائے، اور سمیٹا جب جاتا ہے تو پھر سمٹتا ہی چلا جاتا ہے، بکھرتا چلا جاتا ہے، ٹوٹتا چلا جاتا ہے، پھر فرقے بنتے ہیں، 72 73 74 سینکڑوں فرقے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ اخرجت للناس ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو امت کا کام آج کے روایتی مدرسوں کی 4 دیواریوں کے لیے نہیں، امت کا کام روایتی خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، صرف وہ ایک جز ہے چھوٹا سا۔ امت کا کام تمام شہروں کے لیے ہے۔ دلی میں ڈنکے کی چوٹ پر جب تک قرآن پیش نہیں کیا جائے گا، ایوان سلطنت میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، تمام بڑے سے بڑے مقامات پر یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ لاس بک ہے، یہ لاس میسج ہے۔ اسے انگریزی میں سمجھائیے جو انگریزی میں سمجھتا ہو، جو ہندی میں سمجھتا ہو، جو سنسکرت میں سمجھتا ہو، جو گجراتی میں، کنڑ میں، ملیالم میں سمجھتا ہو، اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، قرآن کہتا ہے کہ ہر رسول کو قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا، قوم کی زبان کا فصیح و بلیغ مقرر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق کھول کر بیان کر دیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کے تمام مضامین تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم نے یہ بات بتا دی ہوتی کہ قرآن پاک میں نکاح اور طلاق کی جو تفصیلات ہیں وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہیں اور جینیوں کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے، تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا کہ ہمارے اور تمہارے کا یہ فرق کیسے ہوتا؟
بات یہ ہوتی کہ تمہاری شریعت ہے، یہ تمہارا قانون ہے، چونکہ بھگوان کا قانون ہے، یہ ایشور کا قانون ہے، یہ لاٹ کا قانون ہے، یہ گاڈ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تم اسے ایشور کہتے ہو، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، عیسائی اسے لاٹ کہتے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے یشور کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، مختلف ناموں سے یاد کرتے ہو، لیکن ہم اس کا صحیح تعارف رکھتے ہیں، اس کے 99 اسماء اور صفات ہم نے محفوظ کر رکھی ہے، جو تمہارے یہاں نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے تھی 610 میں نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ قرآن سنانا شروع کیجئے، اور آپ نے قرآن سنانا شروع کیا۔ پہلا آپ کا مدرسہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا، دوسرا مدرسہ حضرت ارقم کا گھر تھا، تیسرا مدرسہ اوپن مدرسہ تھا، کھلم کھلا صفا کی پہاڑی سے جس کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد کوئی گلی، کوئی کوچا، کوئی بازار، کوئی میلہ ٹھیلا، مینا کا کوئی خیمہ، کوئی نیچی یا بلند زمین باقی نہیں رہ گئی جس پر اس کلمے کو بلند نہ کیا گیا ہو، جہاں جہاں اس کلمے کا ڈنکا نہ بجایا گیا ہو، قرآن کی آیتیں نہ سنائی گئی ہو۔ کعبہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب اعلان یہ ہو گیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو بات کہی جا رہی ہے اسے کھلے بندوں کہیے، مشرکوں کی فکر مت کیجیے، مت کیجیے۔ مسلمانوں میں حالات کا خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں شرک نے اپنے آشیانے بنا رکھے ہیں۔ مسلمان ایک طویل عرصے سے شرک میں ملوث ہو چکے ہیں، جس طرح اسرائیلی اور یہودی شرک میں ملوث ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ تورات بغل میں دبائے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ اپنے کو اللہ کا لاڈلا و چہیتا کہتے تھے، باوجود اس کے کہ اپنے نبیوں کا بڑے فخر سے تذکرہ کرتے تھے، لیکن قرآن ان پر عتاب کرتا تھا، خدا کی ان پر ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم اللہ کے لاڈلے و چہیتے بنتے ہو، تم نے اپنی کتاب کے ساتھ دوغلا پن کیا ہے، تمہارے اندر نفاق ہے، تم نے اس کتاب کو لقلقہ لسان بنا رکھا ہے، تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ ان کو جس طرح خطاب کر رہا تھا بالکل یہی صورتحال یہودیوں اور عیسائیوں کی اس امت کی مجموعی طور پر ہو چکی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ وہ کہو کہ بل میں داخل ہوں گے، تم بھی داخل ہوں گے۔ واقعہ یہ کہ ہو چکا، احبار داخل ہو گئے، رہبان داخل ہو گئے، عوام داخل ہو گئے، خواص داخل ہو گئے، ان کے احبار و رہبان کا تذکرہ تھا، ان کے عوام و خواص کا تذکرہ تھا، بعینی ہی وہ ساری آیتیں آج اس امت پر منطبق ہو رہی ہیں۔ اس امت پر باہر کی طاقت نے جب حملہ کیا، اس وقت بھی اللہ کا نظام اور اللہ کے نظام کی طرف رجوع کر کے ان سے مقابلے کا جو عمل اختیار کرنا تھا، امت نے مجموعی طور پر وہ عمل نہیں کیا، بلکہ دوسرے سہارے تلاش کیے، اور اس کے بعد جب وہ اس ملک سے نکلے ایک ایسی مشترک جدوجہد کے نتیجے میں جس جدوجہد کو پھاڑ دیا گیا، توڑ دیا گیا، ملک ٹوٹا، اور ملک ٹوٹ کر ایک طرف پاکستان لادینی بنیادوں پر قائم کیا گیا، اور ایک طرف ہندوستان میں ہزاروں انسانوں کی جدوجہد کو پامال کر دیا گیا، رون دیا گیا، اور ہندو راج 1947 میں بنا دیا گیا، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں مسلمانوں نے مجموعی طور پر اور مسلمانوں کے نمائندوں نے غیر اللہ کے سہارے لیے، غیر اللہ پر اپنے آشیانے بنائے، ان درختوں پر آشیانے بنائے اللہ تعالیٰ جن پر آشیانوں کے لیے راضی نہیں تھا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ اللہ اس پر راضی نہیں تھا کہ لوگ
لوگ یہ سمجھے کہ ہمارا قائد گاندھی ہے، ہمارا قائد نہرو ہے، ہمارا قائد پنت اور پٹیل ہے، ہمارے قائد فلاں و فلاں ہے۔ اللہ اس پر راضی نہیں تھا، نبی اس پر راضی نہیں تھے، قرآن اس پر لعنت بھیج رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ وہ عمل ہوا ہے جس نے ان کی زندگی کو دوگلا بنایا، انہیں نفاق کا شکار کیا، اور اسی نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مسجد میں وہ اللہ اللہ کرتے تھے اور باہر کی دنیا میں ان کا قائد دوسرا، ان کا منشور دوسرا، ان کا دستور دوسرا، ان کا نظام دوسرا۔ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی امت کے خلاف اللہ کی عدالت اور بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ شکایت ہوگی، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، جو مسلمانوں کے نمائندہ علماء ہیں، یہ شریعت پر عمل کرنے والے حکام ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کے علاوہ لا دینی نظام کی پیروی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم نے جھوٹے خدا بنائے، جھوٹے آقا بنائے۔ قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتوں کے لیے تھی، محمد عربی کی قیادت مدرسے کی 4 دیواری کے لیے تھی۔ وہ محمد عربی جنہوں نے مکہ مکرمہ میں توحید کا ڈنکا بجایا، جنہوں نے اپنی رسالت تمام مشرکوں و کافروں کے سامنے پیش کی، جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسی توحید و رسالت کی بنیاد پر نظام حکومت قائم کیا، جنہوں نے یمن سے لے کر عمان و بحرین سے لے کر عراق اور شام تک پورے جزیرۃ العرب کو اپنی حیات طیبہ میں اسی کلمے کی چھتری کے نیچے اکٹھا فرمایا، جنہوں نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ٹھہرنا مت، آگے بڑھتے رہنا، تو وہ عراق گئے، شام گئے، ایران گئے، ہندوستان آئے، مصر گئے اور مراکز اور اسپین تک پہنچے، اللہ کے اسی کلمے کو لے کر پہنچے، اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے پہنچے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا دیا گیا اور طاقت سے پھیلا دیا گیا، بے وقوف اور احمق اور یار شیطان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں۔ مذہب کبھی بھی تلوار سے نہیں پھیلتا، مذہب پھیلتا ہے عقل کو اپیل کرنے سے، دل کو جذب کرنے سے۔ دل میں جب تک بات نہ اترے تو مذہب پھیل نہیں سکتا۔ اس لیے ایک فریب ہے، ایک جھوٹ ہے اور واقعے کے خلاف ہے۔ رستم کے دربار میں لشکر کے سامنے جس وقت حضرت ربیع ابن عامر سے مذاق کے انداز میں کہا گیا تھا کیسے آئے جناب، تو انہوں نے جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ ہے صحابی کی آواز۔ یہ آواز مسجد میں صرف نہیں لگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو آپ کی روایت ہے، ایک رسم رہ گئی، یہ روح بلالی تو باقی رہی نہیں، اس میں ایک رسم ہے جس کو چلا رہے، روح بلالی نہیں رہ گئی۔ یہ جو بات تھی کس کے سامنے، پرشین امپائر کی فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف رستم کے سامنے ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر ہم تمہارے بارڈر پر آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دے، ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں داخل کر دے، تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعت عطا کر دے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ کو یہ روشنی دی ہے۔ آپ اگر اس کا استعمال نہیں کرتے تو آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، کوئی ناشکرا نہیں، کوئی مجرم نہیں، خیانت کرنے والا نہیں۔ یہ طاقت دی ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال باہر ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ہر دور میں ہوگا، آج زیادہ ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ بچولیوں کو خدا نے ہٹا دیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ میڈیٹرز، جھوٹے آقا، جھوٹے خدا، غلط شاخیں، غلط آشیانے توڑ دیے گئے۔ اللہ کے حکم سے ہوا جو کچھ ہوا، اللہ کے تصرف سے ہوا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ہو تاکہ مسلمان آمنا سامنا کرے مکی ماحول کا،
تاکہ مکی ماحول کی سرگرمیاں پھر وجود میں آئیں، تاکہ پھر وقت کے ابو جہل کو خطاب کیا جائے، تاکہ پھر وقت کے ابو لہب کو عتاب کیا جائے، تاکہ پھر وقت کے عتبہ اور شیبہ کو حق کی بات سنائی جائے، تاکہ وقت کے پھر امیہ اور ابی سے صاف صاف بات کی جائے۔ اس لیے یہ اللہ کا انتظام ہوا کہ ایک طرف مودی اور ایک طرف یوگی، اور ان کے بیچ میں آپ نائبین رسول، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، حق کی بات کہیے، ببانگ دخل کہیے، توحید کی للکار لگائیے اور ہر جگہ لگائیے، رسالت کی بات سنائیے اور ہر جگہ سنائیے، میلوں میں، ٹھیلوں میں، بھیڑوں میں، مال میں، مارکیٹ میں، ایوانوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں جہاں ممکن ہو حق کی بات کہیے۔ آپ کو لڑنا نہیں، آپ کو تیر و تفن کا استعمال کرنا نہیں، آپ کو صرف دعوت کی حجت قائم کر دینا ہے، تاکہ کل یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کس چیز کا نام، قرآن کسے کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب کے طور پر۔ مسلمانوں نے یہ رسم اختیار کر لی کہ بس رمضان کی مناسبت سے ان کو قرآن اور تراویح آ جاتی ہے، اور قرآن پاک کا ورد کرنے والے ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ نظر آتے ہیں، جو کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 30 پڑھ رہا ہے، مختلف مقدار میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جو بات فرمائی گئی تھی رمضان کی مناسبت سے، مکہ مکرمہ میں غار حرا میں رمضان کی شب میں قرآن پاک جب اتارا گیا تھا، اس لیے اتارا گیا تھا کہ تمام غیر مسلموں پر اس کی حجت قائم کر دینا ہے، اور اسی کے ذریعے ہدایت لوگوں کو ملنی ہے۔ لیکن جب تک اس کو کھولا نہیں جائے گا، اسکالروں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، ٹیچروں کے سامنے، پی ایچ ڈی ہولڈرز کے سامنے، ہنر مندوں کے سامنے، ہر طبقے کے لوگوں کے سامنے، تو کیسے بات پہنچے گی اور سمجھی جائے گی؟ تو رمضان اس لیے تھا، رمضان اس لیے تھا کہ قرآن پاک ہر مندر میں، گردوارے میں، کلیسا میں، سینیگاگ میں پہنچایا جائے۔ قرآن اس لیے تھا کہ سڑکوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں میں، بازاروں میں قرآن کا ڈنکا بجایا جائے۔ قرآن سمٹ سمیٹ کر صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس کو کونوں میں پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جنگ بدر میں شرکت فرمائی، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، مدینہ منورہ کی مسجد کا اعتکاف چھوڑ دیا اور آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ اور رمضان ہی کا موقع تھا جب مکہ مکرمہ سے 10,000 قدوسی نفوس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں تکبیر کی گونج سے فاران کی چوٹیاں جھومنے لگی۔ رمضان میں یہ سب عمل ہوئے، اور ہر رمضان میں چاروں طرف لوگ جاتے تھے، داعی جاتے تھے، مبلغ جاتے تھے، حجت قائم کرنے والے جاتے تھے، مجاہد جاتے تھے، ایک دن بھی چین سے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو قرآن اس لیے تھا، قرآن اسی لیے ہے، قرآن اسی لیے رہے گا۔ ہندوستان کے حالات بدلنے ہوں یا یورپ کے، امریکہ کے بدلنے ہوں یا روس اور یا آسٹریلیا کے، صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن پاک اور تعلیمات نبوی کو پوری قوت کے ساتھ، ان کی زبانوں میں پورے اخلاص کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، راتوں کی دعاؤں کے ساتھ، دن کی توب کے ساتھ، ہدایت کے جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ کیسے جہنم سے انہیں بچا لیا جائے، کیسے جنت کا مستحق بنا دیا جائے، اس جذبے کے ساتھ جب تک قرآن و سیرت نبوی اور حدیث نبوی کو پیش نہیں کیا جائے گا، امت کو مدد نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو حالات شام کے ہو رہے ہیں 2011 سے، اور 56 سال 60 سال سے بشار کے باپ حافظ الاسد نے تقریباً حماد میں 60,000 مسلمانوں کو مارا تھا، وہ بلڈوزر سے ان کے مکان تباہ کر دیے تھے، اور عراق میں 15 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ ابھی پچھلے سالوں میں افغانستان میں 15 لاکھ شہید کیے گئے، یمن میں خون بہ رہا ہے، لیبیا میں ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، برما میں جلائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ منظر نامہ ہے، اور ہر طرف اسلام کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ ہندوستان کے چینل پر
ہر چینل پر شریعت کٹہرے میں اور علماء کٹہرے میں، اسلامی تنظیمیں کٹہرے میں، اس لیے وہ اپنے چھوٹے سے مسئلے کا دفاع کر رہی ہیں۔ جو دین اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ ان کے سر پر چونک کے بولتے اور ان کے ہر مقام پر اسے پہنچاتے اور ان کے ہر فرد پر اس کی حجت قائم کر دیتے۔ امانت میں جب خیانت کی گئی، ابھی بات آئی تھی میراث کی کہ لڑکیوں کی میراث، بہنوں کی میراث نہیں دی جا رہی، یہ تو ایک چھوٹا سا قضیہ ہوا، اگرچہ شریعت کا اہم ترین مسئلہ ہے، لیکن کروڑا کروڑ انسانوں کا جو حق اسلام پر ہے، نبی اسلام پر ہے، قرآن پر ہے، ان پر ڈکیتی مارنے والے مجرم کون ہیں؟ جھوٹے مسلمان، روایتی مسلمان، موروثی مسلمان اور اپنے اپنے حلقوں سے جڑے ہوئے مسلمان، یہ خائن ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ثروت روک رکھی ہے، انہوں نے دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ بچنے نہیں دے رہے۔ اس لیے خوب یاد رکھا جائے، جب تک اسلام کا کھل کر واضح الفاظ میں تعارف نہیں ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھل کر صاف الفاظ میں تعارف نہیں ہوگا، اور جب تک قرآن کی حجت پوری قوت کے ساتھ علی الملأ نہیں پیش کی جائے گی، نصرت الہی نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم کا یہی مطلب ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد کا یہی مطلب ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون کا یہی مطلب ہے، وان جندنا لهم الغالبون کا یہی مطلب ہے، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون کا یہی مطلب ہے، اور انہم لهم المنصورون کا یہی مطلب ہے۔ جہاں جہاں بھی نصرت اور تائید کی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس نصرت اور تائید کا تعلق ذات رسالت وآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، آپ کی حدیثوں سے ہے، آپ کی سیرت سے ہے، آپ کی سنت سے ہے، آپ کے لائے ہوئے نظام سے ہے، قرآن پاک سے ہے، اس کی تعلیمات سے ہے، اسلام سے ہے، اس کی شریعت و قانون سے ہے۔ نصرت ان کی کرنی ہے، اور جب ان کی نصرت ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی۔ جب ہم اللہ کی حکومت کے سپاہی بن جائیں گے تو ایک معمولی سپاہی جو سپاہی کی وردی پہنتا ہے تو پوری حکومت اس کو اپنا نمائندہ اور کارندہ سمجھتی ہے۔ ایسے اللہ کے سپاہی جب اللہ کے دین کی وردی پہن لیں گے اور وہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میدان میں کود پڑیں گے تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آئے گا اور نصرت کو بھی جوش آئے گا، اور تائید کے لیے فرشتے تیار ہو جائیں گے، اور للہ جنود السماوات والارض کے منظر سامنے آئیں گے۔ اے میرے بزرگوں، قرآن کس لیے ہے؟ آپ سے میری درخواست ہے کہ اسے پڑھیے، سمجھیے، گھر پر اس پر عمل کیجیے، پورے خاندان کو کرائیے، محلے کو کرائیے، مسلم غیر مسلم میں تفریق مت کیجیے، اس کو پیش کرنے میں، اس کو سنانے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو بتانے میں۔ بات ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کے 6 حق ہیں، قرآن پاک کے 6 حق ہیں، سب پر فرض ہے، سب پر، تمام انسانوں پر، بالخصوص مسلمانوں پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 23 گھنٹوں کی کتاب ہے، قرآن کا پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فضیلت سن لی جائے اور کام بنوائے جائیں، دکان چلوائی جائے اور بچے پیدا کیے جائیں۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو مقدس سمجھا جائے۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطلب اور قرآن کے مضامین و معانی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن مرجع ہے، قرآن کے بغیر نہ تجارت ہوگی، قرآن کے بغیر نہ کاشتکاری ہوگی، قرآن کے بغیر نہ ملازمت ہوگی، قرآن کے بغیر نہ سفر نہ حضر، قرآن کے بغیر کوئی شادی جائز نہیں ہے، اور قرآن کے بغیر کوئی بھی معاملہ اور تعلق جائز نہیں ہے۔ ہر چیز کو قرآن کے تابع ہو کر رہنا، یہ ہے ایمان۔ قرآن پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تعظیم۔ ظاہر ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے افضل کتاب، سب سے مقدس کتاب، سب سے مطہر کتاب۔ قرآن کو پاکی کے ساتھ چھوڑا جائے گا، اور بڑی ناپاکی ہوگی تو پڑھا بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اس سے بھی پاکی حاصل نہ کر لی جائے۔ قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے گا۔
جزدان میں اہتمام سے رکھنا افضل اور بہتر ہے، جتنا بھی اس کا ادب ہو سکے اور تعظیم ہو سکے۔ قرآن پر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھی جائے گی، حدیث کی کتاب کے اوپر قرآن رکھا جائے گا، اس کی خاص تعظیم ہے۔ نمبر 3، اس کی تلاوت کا حق ہے، ہر انسان پر فرض ہے، بالخصوص ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، قرآن کو سمجھنے کی اپنی استطاعت بھر کوشش کرنا۔ اپنی استطاعت بھر کے لیے مثلا میں یہ کہتا ہوں، کم از کم روزانہ قرآن کے لیے کیا 1 گھنٹہ نکالنا استطاعت بھر نہیں؟ 24 گھنٹے آپ اپنی کام کو بھی کرتے، 1 گھنٹہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے نکالنا کیا مصیبت ہے، آفت ہے؟ 1 گھنٹہ بھی، یہ تو کم از کم بات ہے، کہنا تو چاہیے تھا 24 گھنٹے، لیکن 1 گھنٹہ بھی جو شخص قرآن کی تصحیح کے لیے صحیح قرآن پڑھا جائے، صحیح تلفظ ہو اور قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، قل هو اللہ کا مطلب کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق کا مطلب کیا ہے، قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے، 1 دن کے 1 گھنٹے کے سبق میں ایک سورہ کا مطلب معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اتنی بھی کوشش نہیں کرتا تو میں نہیں مانتا کہ وہ مومن ہے۔ پہلا حق ایمان ہے، دوسرا حق تعظیم ہے، تیسرا حق تلاوت ہے، چوتھا حق اس کو سمجھنا ہے، پانچواں حق اس پر عمل ہے۔ قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن سے زندگی درست ہوتی ہے، قرآن ہدایت کے لیے۔ اور چھٹا حق اس کی خدمت، اس کی نشر و اشاعت، اس کی نصرت، اس کی تبلیغ، اس کے مکاتب، اس کے مدارس، اس کے حلقے، اس کے مذاکرے، اس کے ساتھ اہتمام، ہر شکل میں، ہر شکل میں اس کے ساتھ اہتمام۔ اختصار کے ساتھ یہ 6 حق قرآن پاک کے سارے انسانوں پر لازم ہے، بالخصوص ان مسلمانوں پر کہ جنہوں نے لبیک کہا اور قرآن پر ایمان کا اظہار کیا۔ اب ان حقوق کو ادا کرنا ہے، اس کا انہیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔